السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا ریئل ورلڈ ود کاظم۔ آج میں آپ کو سی ای او گوگل کے بارے میں کچھ معلومات دینے والا ہوں، جو کہ 1972 میں انڈیا کے شہر میں ایک 2 کمرے کے فلیٹ میں پیدا ہوا، جس نے عام بچوں کی طرح جو ہے اسکول میں گیا اور تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کھڑگپور کے ایک کالج میں گیا، وہاں اس نے جو ہے اپنی آئی ٹی کی ڈگری لی۔ وہ ڈگری لینے کے بعد جو ہے اپنی تعلیم کے لیے یو ایس اے چلا گیا۔ یو ایس اے جانے کے بعد اس نے اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا، اور جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا تو اس نے ایک نوکری کی ایک کمپنی میں۔ یو ایس اے میں ایک نوکری کرنے کے بعد اس نے شادی کی ایک انجلی نام کی عورت سے، تو اس میں سے اس کے 2 بچے ہیں۔ جب یہ پہلی دفعہ جو ہے گوگل کی جو ہے ٹیم کے سامنے پیش ہوا، ظاہر ہے وہاں بڑے بڑے دماغ ہوتے ہیں، وہاں بڑے بڑے ان سے بھی تجربہ کار زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک سوال کہا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیلئر کیا تھا اور اس سے آپ کیسے باہر نکلے؟ تو آپ جیسا اور مجھ جیسا یا ہمارے اراؤنڈ کا جو معاشرہ ہے، یہاں کے لوگ سوال کرتے تو کیا کرتے کہ آپ ہماری کمپنی کو پروفٹ کتنا دیں گے، آپ ہمارے مقابلے میں جو کمپنی ہے آپ اس کو ڈیمیج کیا کریں گے، یہ کس طرح کا مطلب کس طرح آپ اس کو ڈی گریڈ کر سکتے ہیں اور ہمیں ہمارے پروفٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، ان کا سوال تھا کہ کس فیلئر تھا آپ کی زندگی کا اور آپ اس سے کیسے باہر آئے۔ تو اس نے کہا کہ میری زندگی کا فیلئر، سب سے بڑا فیلئر یہ تھا کہ میں اپنے کام خود کرتا تھا۔ میں ایک مڈل گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مڈل طبقے کے لوگوں میں سے تھا۔ میری ماں، باپ اور میں، ہم محنت کرتے تھے، محنت کر کے ہم گھر چلاتے تھے بڑی بمشکل۔ ہم پانی بھر کے لاتے تھے گھر کے لیے، ہم دوسرے کام بھی مطلب روزمرہ زندگی کے کمانے اور اس کو ذریعہ معاش جو ہے اس کو پروڈیوس کرنے میں ہم محنت کیا کرتے تھے۔ ہم کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، اور جو انسان محنتی ہوتا ہے وہ ہر کام خود کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کی انوالومنٹ نہ ہو، میں خود ہی اپنے کام کروں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ میرا سب سے بڑا فیلئر ہے۔ پھر میں نے ٹیم بنانا شروع کی، لوگوں سے کام لینا شروع کیا۔ خود جو ہے میں صرف اپنے ذاتی کام کرتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ آفیسز کے کام میں دوسرے لوگوں سے لیتا تھا۔ تو مجھے جو ہے پچائی دا ٹیم میکر کہا جانے لگا۔ تو یہ تھا میرا اس سے نکلنے کا ایک طریقہ۔ اور دوسرا ایک واقعہ ہے کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں، 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں، جہاں ایلیٹ کلاس آتی ہے کھانا کھانے کے لیے، وہاں میں کھانا کھا رہا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے، ریسٹورنٹ بھرا ہوا تھا۔ ایک کاکروچ اڑتا ہوا آیا اور آ کر عورت کے کہیں بیٹھ گیا جہاں وہ دیکھ سکتی تھی، شرٹ پر آ کر بیٹھا، یہاں تو وہ دیکھ سکتی تھی اس کو، تو وہ چیخی اور چلائی اور اٹھ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ کاکروچ وہاں سے اڑا اور دوسری عورت کے کندھے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ بھی اچھلنے لگی اور شور کرنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو عورتیں ویسے بھی مطلب مردوں کے مقابلے میں تھوڑا کم حوصلہ رکھتی ہیں، تو میرا عورتوں سے کوئی مطلب دشمنی نہیں ہے، نہ میری عورتوں سے کوئی، وہ بہت محسن ہے میری، جو بھی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سب۔
سب کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن حوصلے اس کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. وہ بڑی دور کی نہیں سوچتی، بہت قریب کی سوچتی ہیں. بہرحال تو وہ اس کے ویٹر دیکھ رہا تھا، وہ قریب آیا اور وہ اس نے کاکروچ وہاں سے اڑا اور اس کی جیب پہ بیٹھ گیا، ویٹر کی جیب پہ بیٹھ گیا. تب ویٹر نے کیا کیا، ٹیڑھی نگاہ سے اس کو دیکھا کہ وہ سکون میں ہے، آرام سے اپنی جیب سے ٹیشو نکالا، ٹیشو اس کے اوپر رکھا اور اس کو پکڑ کے باہر نکل گیا. وہ کہہ رہے میں نے یہ پورا ماجرا دیکھا، وہی کاکروچ تھا، عورت کے اوپر وہی کاکروچ بیٹھا، دوسری عورت پہ بھی وہی بیٹھا، اور مرد پر بھی وہی جا کے کاکروچ بیٹھا، لیکن سینیریو ڈیفرنٹ تھا. عورتیں جو تھی وہ ریئیکشن شو کر رہی تھی. جب وہ کاکروچ بیٹھا تو انہوں نے ریئیکشن دیا، ریئیکشن کے طور پر انہوں نے شور کیا، لیکن جو ویٹر آیا اس نے ریئیکشن نہیں دیا بلکہ اس نے رسپونڈ کیا. بس یہ جو ہے نا میری زندگی بدل گئے. اور وہ جو ہے سندر پچائی اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا بندہ ہے. گوگل جو ہے اس کو 3.5 کروڑ روپے ڈیلی پے کرتا ہے. ہمارے جو ہے مسائل جو زندگی میں آتے ہیں، زندگی میں مسائل آتے ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کر رونا، ان کے اوپر بیٹھ کر شور کرنا، ان کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ ہے ریئیکشن. اور اس کے بارے میں سوچنا اور ان مسائل کو حل کرنا، یہ ہے رسپونڈ. تو ہمیں زندگی میں بجائے اس کے کہ مسائل کے اوپر بات کی جائے، شور کیا جائے اور ان کے اوپر بیٹھ کر رویا جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو رسپونڈ کیا جائے اور ان کو حل کیا جائے. کوئی بھی مسئلہ دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل نہ رکھا ہو، یا انسان کو اتنی کوالٹی نہ دی ہو کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس اشرف المخلوقات والے عہدے کو کہاں استعمال کرتے ہیں. نیگیٹو وے میں تو وہی حال ہوگا جو آج مسلم دنیا کا ہو رہا ہے، کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹے، ہم اپنی چیزوں سے ہٹے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اور اس ذلالت سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے مقصد کو بھولا ہے. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.